بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم 19واں سورہ ہے قرآن شریف کا، اور آیت نمبر ہے 58۔ ترجمہ عرفان القرآن، مترجم ہیں علامہ پروفیسر طاہر القادری صاحب۔ ترجمہ کچھ بھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، زمرہ انبیاء میں آدم کی اولاد سے ہیں، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا۔ جب ان پر رحمان کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ حقیق عرفان میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیز، ہم آج کا سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے کہ عہد کے کیا معنی ہیں، اور خدا تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا عہد کیا تھا۔ یعنی اس میں دو سوال ہیں۔ پہلے عہد کے معنی، تو عہد کہتے ہیں وعدے کو، عہد کہتے ہیں ایگریمنٹ کو، کسی بھی دو شخص کے درمیان، دو فریق کے درمیان، دو ملک کے درمیان، کسی بھی کاروباری سلسلے میں ہو، عہد کیا جائے۔ جس طرح کہ اب عہد میں جو عہد شکنی کرے گا اسے نقصان اٹھانا پڑے گا، اسے نقصان ہوگا، کاروبار میں ہو یا مثال کے طور پر انشورنس، ایک کمپنی یعنی حکومت پاکستان کی جانب سے اگر انشورنس ہے تو اسٹیٹ لائف ہے، اس کے درمیان اور کسی بھی پاکستانی فرد کے درمیان یہ عہد ہوتا ہے انشورنس کے بارے میں۔ اب جو عہد شکنی کرے گا اسے اس کا نقصان اٹھانا ہوگا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح ایک مرد اور عورت کے درمیان عہد ہے، جو خدا تعالیٰ بزرگ برتر کے احکام کے خلاف ورزی کرے گا اسے نقصان اٹھانا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور عہد جو ووٹ کی شکل میں دی جاتی ہے، یہ بھی عہد ہے کہ جس شخص کو منتخب کیا جاتا ہے، جو الیکشن جیت جاتا ہے، جب اسمبلی میں پہنچتا ہے تو وہ سے وہاں عہد لیا جاتا ہے، جس کو حلف برداری بھی کہتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ کلام الہی پر ہاتھ رکھ کر کے عہد کیا جاتا تھا۔ آج کل ذرا عہد دوسرے انداز کا، کلام پہ ہاتھ نہیں رکھتے ہیں، اس کے معنی کو لکھ لیتے ہیں اپنی زبان میں، قومی زبان میں، اور پھر ہاتھ اٹھا کر کے اس طریقے سے عہد کرتے ہیں۔ عہد وہ خدا تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو بھی جس نے یہاں تک پہنچا ہوں میں اس کی وفادار رہوں گا۔ لیکن اس ہاتھ اٹھانے کے کئی مفہوم بھی ہیں جو دوسرے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، جسے ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتے۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں بعض دفعہ ہاتھ اس طریقے سے دکھانے کا کیا مقصد ہے۔ تو اسمبلی میں بیٹھ کر کے عہد کرتے ہیں، اگر وہ عہد شکنی کرتے ہیں تو خدا پھر انہیں نہیں چھوڑتا، چونکہ زمین اس رب العالمین کی ہے، اور وہ اپنے بندوں کے بھلائی کے لیے کسی کو منتخب کرتا ہے، یا بندے خود منتخب کرتے ہیں تو اس میں خدا کا ہاتھ ہوتا ہے، اس رب العالمین کا ہاتھ ہوتا ہے کہ اس شخص کو کامیاب کرے، تاکہ ملک کے فلاح بہبود اور اپنے عوام الناس کے فلاح بہبود کے لیے جو عہد کرتا ہے اسے عملی جامہ پہنائے۔ لیکن جو عہد نہیں کرتا ہے، عہد شکنی کرتا ہے، تو خدا پھر اسے نہیں بخشتا۔ اور جیسا ایک اور چیز کہ ہمارے وہ بھائی جو سلاسل کے ہیں، سلسلہ قادری، چشتی نظامی یا نقش بندی یا قلندری سلسلے کے جتنے سلسلہ ہیں، جب ان میں اپنے پیر مرشد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عہد کیا جائے، وہ بھی عہد ہے جس کو بیعت کہتے ہیں، یہ بھی عہد ہے۔ اس میں عہد یہ ہوتا ہے کہ جو شخص عہد مرید ہوتا ہے وہ اپنے مرشد کے ہاتھ پر یہ عہد کرتا ہے کہ میں اپنی ہر چیز، یہ جان، اپنی اولاد، اپنی پورے خاندان کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ دیکھیں، بہت قیمتی گفتگو ہو رہی ہے، شاید بہت کم لوگ اس چیز سے واقف ہیں۔ جو بیعت ہوتے ہیں اور جو بیعت کرتے ہیں ان دونوں کے لیے ہے۔ بیعت ہونے والا یہ اس بات پر عہد کرتا ہے کہ میری تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، میرے خاندان کے تمام گناہ بخش دیے جائیں، اور کل حشر میں یعنی وہ شخص جو بیعت لے رہا ہے وہ اس کا ضامن ہوتا ہے کہ وہ اسے نجات دے گا۔ اور مرشد یعنی پیر و مرشد جو بھی ہوتے جو بیعت لے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں دو آیت پڑھی جاتی ہے۔ ایک اگر مرد ہے تو مردوں والی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر،
اور دوسرا خواتین والے عہد کی تلاوت کی جاتی ہے اگر خواتین مریدہ بن رہی ہیں، تو اس میں یہی اس سے عہد ہوتا ہے کہ اب جو بھی عہد کو توڑے گا وہ خدا کے نگاہ میں گنہگار ہے۔ اگر مرید توڑتا ہے تو مرید، اور مرشد توڑتا ہے تو مرشد۔ تو کیا مرشد اسے نجات دلا دیں گے؟ یہ عہد کیا جاتا، انہوں نے کہا کہ ہم دلا دیں گے، لیکن ایسا ہے نہیں عزیزو۔ مرشد اس راہ تک تو گامزن کر سکتا ہے، لے جاتا ہے، لیکن نجات نہیں دلا سکتا۔ نجات دلانے والی ایک ہی ہستی ہے جو منجی العالمین ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عہد یا بیعت یا ووٹ، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، عہد اصل جو ہے وہ جب تصب سے، یہ انسان سے کرتا ہے، اور انسان بعض دفعہ عہد کرتا ہے خدا سے، وہ قسم کے بنیاد پر، وہ قسم بھی ہوتا ہے کہ یہ کام ہو گیا تو قسم سے میں یہ کروں گا، حالانکہ کلام میں لکھا ہے کہ تو نہ قسم نہ کھانا، ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کہنا۔ لیکن ہوتا یہی کہ لوگ قسم بھی کھاتے ہیں۔ اور سب سے اعلیٰ و ارفع عہد جو رب العالمین اپنے انبیاء مرسلین سے کرتے آئے ہیں۔ آج جو سوال ہے وہ ہے عہد کے بارے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب العالمین نے، خدا تعالیٰ نے کیا عہد کیا تھا۔ تو پہلے میں عہد بتا دوں آپ کو کہ عہد کی جو اس سے سلسلہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے اس میں عہد کے بارے میں پیش کر چکا تھا۔ عہد جو ہے وہ 9 قسم کے خدا نے عہد کیا، یعنی 9 مرتبہ عہد کا اقرار ہے۔ پروردگار جو خلاق عالم ہے، کائنات کے حقیقی مالک، جو رحمان اور رحیم ہے، جو قہار و جبار بھی ہے، وہ عہد کرتا ہے۔ اور عہد کیا ہے؟ سب سے پہلے جو عہد کیا تھا خداوند عالم نے، یہ میں آپ کی پہلی ہم سے جب اس قصص الانبیاء کی جب آغاز ہو رہا تھا اس نشست میں باغ عدن کا ذکر کیا تھا۔ باغ عدن میں ایک عہد ہوتا ہے، اور عہد کا باغ عدن کا عہد یہ تھا کہ انسان کی بے گناہی کے دور میں باندھا گیا تھا، جب انسان بے گناہ تھا۔ اس کے تحت انسان کے بڑھنے، پھلنے اور زمین کو معمور اور محکوم کرنے کا ذمہ دار تھا۔ اس تمام جانداروں پر خدا نے اختیار دیا تھا۔ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر شے کے اختیار حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا، اور انہیں اس باغ عدن کی باغبانی اور نگہبانی کے لیے بھی مقرر کر دیا، اور نیک و بد کی پہچان کے درخت کے سوا اسے ہر ایک، یعنی کہ حضرت آدم سے ہر ایک درخت کا پھل کھانے کی اجازت تھی۔ لیکن موقر و ذکر، یعنی آخر میں ایک بات کہی تھی رب العالمین نے، اگر تو نے اس درخت کے، جو باغ عدن کے بیچوں بیچ ایک درخت تھا، قرآن میں بھی ہے لا تقرب الی الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، تو اس درخت کے پھل کھانے کی وجہ سے یہ حکم عدولی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، یا آپ اسے کہیں کہ نافرمانی کے سبب سے، حکم عدولی کی وجہ سے رب العالمین نے کہا تھا جس دن تو کھایا تو مرے گا، یعنی موت واقع ہو جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں نے اس پھل کو کھایا لیکن مرے نہیں تھے۔ 930 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو آخر کیا چیز مر گئی تھی ان کی؟ جسمانی طور پر تو 930 سال تک حیات رہے، لیکن نہیں، وہ جو روحانی طور پر موت واقع ہو گئی، وہ جو پروردگار عالم سے رابطہ تھا حضرت آدم اسلام کا اور رب تعالیٰ کے درمیان، وہ رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب وہاں سے باغ عدن سے نکالے گئے، یعنی کہ دوسرا عہد پروردگار عالم نے حضرت آدم اسلام کے ساتھ عہد کیا تھا، اور یہ ساری باتیں توریت مقدس میں درج ہے۔ ہمیں چونکہ بچپن سے یہ کہا گیا تھا کہ اس کتاب میں شک ہے، ترمیم کر دی گئی، تحریف کر دی گئی، لہٰذا ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ بے شک قرآن میں تو باتیں لیکن بہت مختصر ہے، تفصیل کے لیے آپ کو کتاب مقدس کا مطالعہ کرنا لازمی ہے۔ تو دوسرا عہد تھا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، جہاں انسان کے گناہ میں گرنے کے بعد خدا تعالیٰ نے سانپ پر لعنت کی تھی، اور سانپ اور عورت اور مسیح اور شیطان کے درمیان دشمنی کے پیش بتایا تھا، اور یہ پیدائش کے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا مناط قرآن شریف میں، لیکن اس میں بہت سارے انبیاء ہیں۔ جب گناہ سرزد ہو گیا اور انہیں وہاں سے نکالا جانے سے پہلے خداوند عالم نے تینوں سے گفتگو کی تھی، پہلے ابلیس سے، پھر حضرت آدم اسلام سے اور حضرت حوا سے پوچھا،
یعنی پہلے ابلیس سے پوچھا، اب ابلیس سے جب کہا کہ ٹھیک ہے، اور یہ تیسرے رکوع کی 14 اور 15 آیت کی میں تلاوت کر رہا ہوں، اور خدا نے سانپ سے کہا کہ اس لیے تو نے یہ کام کیا، تو سب چوپائیں دستی جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا، اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا۔ اب 15 آیت، یہ وہ عہد آج دوبارہ ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کے نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ خدا تو محبت ہے، لو از گاڈ اینڈ گاڈ از لو، تو پھر یہ عداوت والی بات کیسی؟ یہاں یہ سوچنے کا مقام ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد، یعنی انسان جب دنیا میں آیا تو اب اسے دو راستے دکھائے گئے ہیں، ایک شکر گزاری کا، عبادت کا، اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا، وہ ہے رب العالمین کے ماننے والے لوگ، وہ ایماندار لوگ، اور دوسرا راستہ ابلیس کا راستہ ہے۔ اب یہاں پھر وہی بات کہ اما شاکروں و اما کفورا، اب شکر گزار بندہ بن کے رہو یا کفر اختیار کر لو۔ تو اسی لیے کہا کہ عداوت ڈالوں گا، عورت کی نسل، مرد کی نسل نہیں، کہا کہ عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اب عورت کی نسل سے کون آیا؟ ایک ہی ہستی ہے، اور وہ ہے جناب مسیح، عورت کی نسل سے آئے، عیسیٰ ابن مریم البینات بروح القدس، قدس کے ذریعہ۔ تو اب شیطان مسیح کے زخمی کرے گا، یعنی شیطان کیا کرے گا؟ مسیح کو زخمی کرے گا، لیکن مسیح شیطان کو برباد کر دیں گے، اور عورت درد زہ کے ساتھ بچے جنے گی، اور اس کا شوہر اس پر حکومت کرے گا۔ زمین بھی لعنتی ہوئی، اور اس میں کاشتکاری کے لیے اسے کانٹوں اور اونٹ کٹاروں کا سامنا کرنا ہوگا، اور مشقت اور پسینے اس کام کا حصہ ہوں گے، یعنی مرد کے لیے مشقت ہی مشقت رکھا، سارے کام کرنے کے بعد خدا کی پھر شکر گزاری کے حاضر ہونا ہوگا، اور وہ بالآخر اس زمین پر لوٹایا جائے گا جس سے وہ نکالا گیا ہے۔ یعنی انسان جب قفس سے انسری سے اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، کسی بھی قوم و مذہب کا ہو، یا تو اسے اپنے مذہب کو مطابق کر دیتے ہیں، لیکن کلام کے مطابق ہے اسے سپرد خاک کر دیا جائے۔ تیسرا عہد حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا تھا، یہ بھی ہم حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں پیش کر چکے تھے، لیکن چونکہ ہمیں جانا ہے اس کے فوری بعد عہد کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا عہد تھا، تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا، کیوں آیا؟ اس لیے کہ پروردگار عالم کی نگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام سب سے زیادہ راست باز ٹھہرے تھے، اور پوری دنیا میں یعنی گناہ ہی گناہ تھا، یہ ہم پیش کر چکے تھے، لیکن آج مختصر، وہ آئندہ کبھی بھی، یعنی خدا نے کیا وعدہ کیا نوح علیہ السلام سے کہ آئندہ کبھی بھی زمین کو ملعون ٹھہرا کر ساری دنیا کو طوفان سے برباد نہیں کرے گا، یعنی زمین کو برباد، موت تو واقع ہوگی، لوگ آفاتیں آئیں گے، لیکن اس طرح جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں دنیا برباد کا ہو گئی، ساری دنیا تباہ برباد ہو گئی، بارش ہوئی، سیلاب آیا اور سب کو تباہ برباد کر دیا۔ تو کہا کہ برباد نہیں کروں گا، اور اس نے قوس و قزح کا ایک نشان ٹھہرایا، اسی لیے بارش کے بعد جہاں دیکھیں گے قوس و قزح آتا، وہ خدا تعالیٰ کا ایک نشان ہے عہد کا۔ لیکن اس عہد میں انسانی حکومت کا قیام، اب کہا کہ انسانی حکومت ہوگی، پہلے انسانی حکومت قیام نہیں تھا، اور سزائے موت کے اختیار بھی شامل، جو گناہ کرے گا اس کو سزا بھی ملے گی۔ خدا نے زمانوں اور موسموں کی باقاعدگی کی ضمانت دی، اور انسان کو حکم دیا کہ وہ پھر سے زمین پر بڑھے، پھلے اور اسے آباد کرے، یعنی جس طرح آدم اسلام کو دیا تھا، اس لیے حضرت نوح اسلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور ادنا مخلوقات جتنے بھی اس پر اس کی دسترس ہوگی، اختیار ہوگا، اثر نو تصدیق کی۔ اور پہلے تو خدا نے انسان کو صرف سبزی کھانے کی اجازت تھی، پھل اور سبزیاں، لیکن چونکہ بارش کی وجہ سے اور طوفان آنے کی وجہ سے موسم میں تبدیلی ہو گئی، ہر جگہ، یعنی پوری دنیا غرق ہو گئی تھی۔ وہ لوگ چند جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، وہ نوح علیہ السلام کا خاندان تھا، ان کے 3 بیٹے سام، حام، یافد، ان کے بہویں ان کے بیٹوں کی، اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، یہ 8 افراد کشتی میں سوار تھے۔ باقی جانوروں میں ہر قسم کی جوڑی رکھی گئی تھی، کسی کی 2، کسی کی، یہ ہم سارے پیش کر چکے تھے۔ اب جب وہاں اثر نو، یعنی پہلے تو سبزی کھانے کی اجازت تھی، پھر گوشت، تاکہ جسم میں حرارت آئے، اجازت دی گئی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلے میں خدا نے حام کے بیٹے کنعان کو ملعون ٹھہرایا کہ وہ
سم، سم جسے اسلامی تواریخ میں انہیں سام کہا جاتا، اصل ان کا نام دا سم، اور یافت کا غلام ہوگا، اس نے سم کو مخصوص برکت دی۔ کس نے؟ حضرت نوح اسلام نے دی، اور خدا نے اس کو برکت دی جس میں سارے انبیاء آئے، ابراہیم اسلام بھی آئے، اور ان کی نسل میں حضرت مسیح سلام علیہ بھی انہی کی نسل سے جلوہ افروز ہوئے تھے۔ اور یافت کو خدا پھیلائے گا اور وہ سم کے ڈیروں میں بسے گا۔ عزیزم، یہ تو وہ 3 عہد تھے، 14 عہد، یعنی چوتھا عہد ہے تو 9، لیکن جیسے جیسے آگے ہم چلیں گے قصص الانبیاء میں ہم وہ بھی پیش کریں گے، تو چوتھا عہد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور عہد اس غیر مشروط۔ دیکھیں، ہم نے عہد کے بارے میں کہا ہے کہ عہد شرط ہوتی ہیں، جو عہد کو توڑے گا اسے نقصان اٹھانا ہوگا۔ یہاں خدا وہ رب العالمین، کائنات کے حقیقی خالق و مالک، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ عہد کرتا ہے غیر مشروط طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یعنی صرف خدا نے اپنے آپ کو کہیں دھواں اٹھتے ہوئے، تندور اور قربانی کے جانور کے 2 ٹکڑے سے گزرتے ہوئے، جلتی ہوئی مشعلوں کی صورت میں ظاہر کیا۔ یہ عمل بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، چونکہ یہ بات قرآن شریف میں نہیں ہے۔ ممکن ہے بعد میں مفسرین اس کو ایڈ کر لیں، شامل کر لیں، کہ جب 2 شخص عہد باندھتے ہیں، اور عبرانی زبان میں کاٹنا کہتے ہیں اس کو، تو وہ دونوں کے درمیان، یعنی دونوں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ 2 ٹکڑے میں سے گزرتے ہوئے وہ عہد کے شرائط پر قائم رہیں گے۔ خدا نے ابراہیم اسلام پر کوئی شرط عائد نہیں کی، لہٰذا اس عہد کے عناصر قائم رہیں گے کہ خدا کچھ بھی، یعنی خدا نخواستہ کچھ بھی ہو جائے، عہد نہیں ٹوٹے گا۔ جو افراد خدا کے قدیم امت کے لیے کوئی مستقبل نہیں دیکھتے تھے، تو اکثر اس عہد کو کم از کم سرزمین کے لحاظ سے مشروط قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہوئے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تمام برکتیں کلیسیا کے لیے، جبکہ یہ یہاں اسرائیل کے لیے، یا سرے سے کوئی برکت نہیں، یا پھر بہت تھوڑی برکت۔ ہم برکت بھی یہاں آپ کو بتاتے ہیں، جس طرح ہم آپ اکثر نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ابراہیم اسلام اور ان کی آل پر درود، یعنی برکت اور فضل چاہتے ہیں۔ اب اگر ہم درود تو پڑھ لیں نماز میں، لیکن جب دعا کرتے ہیں تو وہاں لعنت بھیج رہے ہیں بنی اسرائیل پر، تو اب رب العالمین لعنت کو قبول کرے گا یا دعا کو، درود کو؟ یہ فیصلہ آپ کر لیں۔ ایک ہی وقت میں دونوں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک طرف شروع میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم آل ابراہیم پر فضیلت اور برکت عطا فرما، اور دوسری طرف ہم لعنت کر رہے ہیں، تو قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم اسلام کی اولاد ہیں۔ اس عہد میں حضرت ابراہیم اسلام اور ان کی نسل کے لیے کچھ وعدے ہیں۔ وعدے کیا ہیں؟ ایک بہت بڑی قوم بناؤں گا، یہ ہم پیش کر چکے تھے، اور ابراہیم اسلام کے لیے شخصی برکتیں رکھی، اور نام کو ان کے سرفرازی بخشا، اور پھر دوسروں کے باعث برکت دی، اور ان کے دوستوں کے لیے الہی برکت ہے، اور ان کے دشمنوں کے لعنت۔ اب جو لعنت کرے گا خدا پلٹا دے گا اس لعنت کو، اس لیے لعنت نہیں بلکہ برکت ہی برکت چاہنا چاہیے، اور جس کی تکمیل حضرت مسیح سلام علیہ میں ہوئی تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم السلام کو 2 فرزند دیے تھے خدا نے، ایک اسماعیل اور دوسرا اسحاق، اور ان دونوں کے ذریعے بہت سی قوموں اور بادشاہوں کا باپ ہوگا۔ کس کو؟ ابراہیم اسلام کہا تھا کہ تو بہت سی قوموں کا باپ ہوگا، بادشاہ ہوں گے تو اس میں، اور خدا کے ساتھ مخصوص تعلق تھا حضرت ابراہیم اسلام کا۔ یہ تو تھا عہد۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک آیت، اور یہ ہے قرآن شریف، اور اس کا دوسرا سورہ، سورہ بقرہ، جو سب سے طویل سورہ ہے، اس کی 124ویں نمبر کی آیت ہے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ ہم نے دیکھا دنیا میں رب العالمین نے انہیں چنا، اور پھر آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا، اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے رب نے انہیں کہا کہ، یعنی ایمانداروں کا باپ کہا تھا، اور پھر فوراً کا مالک کائنات فرمایا تھا اسی طرح طریقے پہ اگر چلتے رہے تو ہدایت انہی کے اولادوں میں ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر جب ہم 58 تلاوت کرتے ہیں شروع میں، ہر پروگرام کے شروع میں، تو اس یہی سے۔ اب یہاں 124 نمبر سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
قال ومن ذریته قال لا ينال احد الظالمین۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی جس میں آزمایا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں لوگوں کا پیشوا یعنی امام بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا مولا میری اولاد میں سے بھی؟ ارشاد ہوا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، یعنی جو ظالم ہوں گے اس سے وعدہ نہیں ہے۔ ابو العلا مودودی صاحب نے اسی چیز کو دوسرے انداز میں کہا کہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور ان سب کو پورا اتر گیا، یعنی ان سب میں پورا اتر گیا، تو اس نے کہا کہ میں تجھے لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد میں بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب کنز الایمان میں اس کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو وہ پوری کر کے دکھائیں۔ فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، عرض کی اور میری اولاد سے بھی؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کے ساتھ نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح فتح محمد جالندھر صاحب ہیں، اور بھی لوگ ہیں، محمد جونا گڑھی صاحب وہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا، انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا عرض کرنے کا، اور میری اولاد کو فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ محمد حسین نچوی صاحب اپنے مترجم میں وہ لکھتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کا ان کے پروردگار نے چند باتوں کے ساتھ امتحان لیا، اور جب انہوں نے پوری کر دکھائی تو ارشاد ہوا میں تمہیں انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی؟ ارشاد ہوا میرا عہدہ جو ہے، یہ عہد جو ہے ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ علامہ ذیشان احمد جوادی صاحب لکھتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات میں سے حضرت ابراہیم السلام کے امتحان لیا اور انہوں نے پورا کر دیا، تو انہوں نے کہا فرمایا کہ تم لوگوں کا امام اور قائد بنا رہا ہوں۔ عرض کی میری ذریت میں سے؟ ارشاد ہوا کہ یہ عہدہ امامت ظالمین میں نہیں ہے۔ عزیزم اور بھی تفاسیر ہیں، امام ابن کثیر نے اسی چیز کو دوسرے انداز میں کہا کہ ابراہیم لوگوں کا پیشوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مخلص اور نعمت شکر گزار تھے، جنہیں پسند فرمایا اور راہ راست پر لگا دیا، جنہیں ہم نے دنیا کے بھلائی دی اور آخرت میں صالح اور نیک انجام میں اٹھایا تھا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفِيَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُن مُشْرِكًا، لیکن ہم نے تیری طرف اے نبی وہی کی کہ تو بھی ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کر جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ عزیزم اب چونکہ وقت بہت کم ہے، لیکن ایک سوال جو تھا کہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم کے بارے میں دو چیز ہے۔ ایک چیز یہ کہ خانہ کعبہ کے نشانی میں سے ایک نشانی ہے مقام ابراہیم، اور وہ کہتے ہیں ہماری ایمان اور وہ یقین کا اٹوٹ حصہ ہے۔ جیسے بیت اللہ مقدس و محترم ہے، ویسی ہر چیز مقدس و محترم ہے جس کا تعلق بیت اللہ شریف سے ہو، اور موضوع کی مناسبت سے مقام ابراہیم کے شرعی اور تاریخی حیثیت پیش کرنے کے ناتمام کوشش کی جا رہی ہے تاکہ معلومات ہماری ایمان اور یقین کے مزید پختگی کے سبب بن سکے۔ مقام ابراہیم سے واضح ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا تعلق حضرت ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ دین اسلام میں بہت ساری چیزوں ایسی چیزیں جو حضرت کی یادگار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام میں دین حنیف بھی کہا جاتا ہے، اور خاص لقب ابراہیم اسلام کو بتایا جاتا ہے، اور یادگار میں ایک مقام ابراہیم ہے۔ یہ مقام ابراہیم کیا چیز ہے؟ کہا کہ کھڑے آدمی کے پاؤں جس جگہ ہوں اس کو عربی میں مقام کہا جاتا ہے، جو آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ یہاں مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر بتایا جاتا ہے کہ وہ پتھر ہے جس میں ابراہیم السلام نے اور اسماعیل السلام نے مل کر خانہ کعبے کی تعمیر کی تھی، اور جیسے جیسے دیوار اونچی جا رہی تھی پتھر بھی اونچا ہو رہا تھا، تو اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا گیا ہے۔ تاکہ بعض روایت میں ہے کہ تعمیر بلندی کے ساتھ ہوئی تھی تو لہٰذا پتھر بھی بلند ہوا، اور حج کے مقام پر جب حج کا اعلان ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ مقام ابراہیم کو فضیلت ہے کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم مصلی، تو اس میں کچھ تشریعی اور تکوینی کھلی نشانیاں ہیں۔ من جملہ نشانیوں میں سے ایک ہے کہ مقام ابراہیم نشانی یعنی کعبہ کے خصوصی فضائل میں سے بتایا جاتا ہے، اس لیے قرآن شریف میں اس کو مستقل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سب سے بڑا شرف اس مقام کا حاصل ہے، اور یہ ہے کہاں؟ یہ کعبہ کے سامنے ہے، وہ حرم کے اندر ہے مقام ابراہیم، اور یہ شیشے کے اندر وہ پتھر رکھے ہوئے ہیں، وہاں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، یعنی پیغمبر اسلام جب حج کے لیے آئے تھے 10ویں ہجری میں، پہلا حج کیا تھا انہوں نے،
تو وہ مقام ابراہیم پر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس لیے مروی ہے کہ ہمیں 3 چیزیں مقام ابراہیم میں حجاب ہے اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں ہے۔ اب وَاتَّخَذَ مِن مقام ابراہیم مصلی، وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ عزیز ہمیں دیکھنا ہے کہ مقام ابراہیم ہے کیا۔ ہمیں تو کہا جاتا ہے وہ مقام ہے، مقام ابراہیم وہ ہے کہ جہاں سے ان کی اولاد وہ چیز ظاہر کرے جو ان کے اسحاق علیہ السلام کے نسل میں جتنی بھی اولادی آئیں، جن جو کتابیں آئیں، اس پر عمل پیرا ہونا، اور آخر میں جناب مسیح آئے۔ مسیح ہی وہ مقام ابراہیم ہے۔ اب مسیحی ہیں جو دنیا میں آئے روح القدس کے ذریعہ، اور پھر آپ 33 سال گزارے، 30 سال کی عمر میں آپ پھر تبلیغ کرتے ہیں، اور پھر آپ کو یعنی صلیبی موت دی جاتی ہے۔ ہر گناہ گار کے خاطر آپ کو ستایا گیا، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، آپ کے جسم کو لہو لہان کیا گیا، اور اس کلوری کے مقام پر جہاں حضرت ابراہیم اسلام نے قربانی دی تھی، اسی مقام پر آپ کو مصلوب کیا جاتا ہے، یعنی صلیب دی جاتی ہے، اور آپ اپنے وعدے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں، اور پھر 40 دن رہنے کے بعد صعود سماوی ہوتے ہیں، اور سورہ بقرہ 210 کے مطابق وہ دوبارہ آئیں گے۔ جبکہ سورہ بقرہ کو آپ جب تلاوت کریں گے، کیونکہ اب دامن میں گنجائش بالکل نہیں ہے ہمارے پاس، تو آپ شروع سے تلاوت کیجئے گا۔ جب وہ دوبارہ آئیں گے تو اسی لیے کوئی اور دوبارہ نہیں آ سکتا۔ یہ مقام ابراہیم بتانا ہے کہ یہ مقام ابراہیم اسلام کے ان کی نسل میں ہے جناب مسیح جو دوبارہ آئیں گے، اور اب جو ان پر ایمان لائے گا وہی نجات پا سکتا ہے، دوسرا نہیں۔ اب دامن میں گنجائش نہ رہی، آئندہ نشست میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو ضرور کیجئے گا۔ اس اسکرین پر جو ٹیلی فون نمبر، اسکائپ، اگر ای میل ہو، آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ والسلام۔